الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد و صلوات کے بعد بزرگ اور حاضرین، میں نے اس وقت 3 آیتیں پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی. سیقل دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی دوسرے صفحے کی 3 آیتیں ہیں. آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، والجوع، اور کبھی بھوک سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں اور جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، قالوا انا للہ، کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. وأولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، راہ راست پر. یہی ان آیتوں کا ترجمہ ہے. حضرین، آپ ان آیتوں پر غور کریں. اللہ نے اس میں جو ہے آزمائش کی بات کہی ہے. ویسے اگر دیکھیں تو زندگی ہی ایک آزمائش ہے. اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ خود ایک امتحان ہے. چنانچہ سورہ ملک کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بنائی اور زندگی بنائی، موت اور زندگی عطا کی، لیبلوکم، تاکہ امتحان ہو جائے تمہارا. ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اللہ تو جانتے ہی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کیا کرے گا اور کتنا جو ہے اچھا عمل کرنے والا ہے. لیکن یہ ظاہر ہو جائے، یہ سامنے آ جائے، یہ پتہ چل جائے کہ کس کا جو ہے کیا حال ہے. جیسے امتحان میں جو استاد سال بھر پڑھاتا ہے وہ نمبرات دینے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کون بچہ کتنے پانی میں ہے اور کیا لکھ سکتا ہے کیا نہیں، کس کی ذہانت ہے، کون ناکام ہے. پھر بھی انسان کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، انسان کی معلومات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے معلومات ہیں کہ ان میں کمی کا کوئی تصور اور کوئی خیال نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کا کوئی اندازہ غلط نکلے اور اللہ کے کوئی جو ہے علم فرق ہو جائے. جیسے فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِمَعْلُومٍ. کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاں خزانے کے طور پر ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. یعنی خوشیاں ہوں یا غم، پھلیں ہوں یا طوفان، بارش، سیلاب، ہر چیز کا اللہ کے ہاں جو ہے وہ خزانہ بھرا پڑا ہے. جب چاہے جو چاہیں اتارے، لیکن کب کہاں پانی اتارے، کب کہاں پھلوں کی زیادتی ہو، یہ سب اس کے فیصلے، اس کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے. اس کا ایک اندازہ ہے کہ اس سال فلاں جگہ یہ زیادہ ہو، فلاں جگہ یہ چیزیں زیادہ ہو، اس کے برابر ہوتی. خیر، تو میں نے کہا زندگی ایک امتحان ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے. آپ پوچھیں گے کہ مال میں اور اولاد میں امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے
کہ مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو یا نہیں، کمانے میں حرام حلال کی تمیز کرتے ہو یا نہیں، یہ امتحان ہے۔ اولاد کو سدھارنے میں، اولاد کو بنانے میں، اولاد کو قابل بنانے میں کہیں خدا کو ناراض تو نہیں کرتے ہو، یہ بھی امتحان ہے۔ بعض لوگ اولاد کو خوش اتنا رکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، بیویوں کو اتنا خوش رکھتے ہیں کہ خدا کی ناراضگی کا ان کو خیال نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کوئی کسی کو خوش کرے اور اللہ کو اس کی وجہ سے ناراض کرے، جیسے بیوی کو خوش کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یعنی بیوی کی ایسی کوئی فرمائش پوری کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، یا اولاد کی ایسی کوئی فرمائش پوری کر رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہی بیوی اور یہی اولاد اس پر مسلط ہو جائیں گی اور اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی اور زندگی اس کے لیے دوبھر ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اللہ میں ایسے اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ بیوی خوش ہو گئی، اولاد خوش ہو گئی، لیکن خدا کی ناراضگی کا ہمیں خیال اور دھیان نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ انہی کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے تو واویلا مچاتے پھرتے ہیں اور بچنے کے راستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اب چلیے آیت کو سنیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ انسان کو خوف والجوع اور بھوک سے جو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ دیکھیے خوف ایک ایسی چیز ہے، خوف اور بھوک کا تذکرہ سورہ قریش میں بھی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک کے وقت کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ مکے والوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ مکے والوں کو ایک تو جو ہے اللہ نے تجارت کا ایک فن سکھایا تھا، دور دور جاتے اور تجارت کر کے آتے مال کما کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جاتے یہ مکہ والے اس لیے ان کا احترام ہوتا کیونکہ لوگوں کو وہاں حج کے لے جانا تھا، بھئی یہ مکہ والے ان کو لوٹنا نہیں ہے، ان کے احترام، یہ خانہ کعبہ کے سنبھالنے والے، خانہ کعبہ کے گاؤں والے، اس لیے ان کا احترام ہوتا تھا۔ تو فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک پر کھانا بھی دیا اور ان کو خوف سے امن بھی دیا۔ حاضرین خوف سے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ خوف کئی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کسی ملک میں اللہ نہ کرے جنگ چھڑ جائے، جیسے آج کل جنگیں چل رہی ہیں، جنگ چھڑ جائے تو ہر آن خطرہ رہتا ہے، سائرن بجتا ہے، پتہ نہیں کہاں کب میزائل گرے، کہاں بم برس جائے، سائرن بجے تو سب بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، یہ ایک قسم کا خوف ہوتا ہے۔ اور کبھی کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں، کبھی صحت کا بھی خوف ہوتا ہے، کسی کے حملے کا بھی خوف ہوتا ہے، بہرحال انسان پر خوف آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم خوف سے لوگوں کا امتحان کرتے ہیں، اور کبھی والجوع بھوک سے امتحان کرتے ہیں۔ بھوک کا مطلب کھانے کے لیے اس کے پاس جو ہے صحیح مال اور جو ہے اناج نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، قحط سالی ہے، کبھی شہر میں، کبھی گاؤں میں، کبھی ملک کے اندر، کبھی خود اس کے گھر میں، اور اسے کمائی نہیں، اس طرح جو ہے بھوک ہو رہی ہے۔ دیکھیے دو طرح کے بھوک ہوتے ہیں، ایک ہے اضطراری۔ اضطراری کا مطلب مجبوراً آدمی بھوکا رہتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، نہ خود کما پا رہا ہے اور نہ اس کے لیے لڑکے ہی کما کر لائے، یا جیسے آج کل بہت سارے گھروں میں لڑکے تو ہیں ماشاءاللہ لیکن کما کر نہیں لاتے، اور پریشان ماں باپ کے لڑکے ہو کر بھی جو ہے کما کر نہیں لاتے، الٹا یہاں سے لے جا کر اڑاتے ہیں۔ ایسے اتنے قصے لوگ آ کر اپنے گھر کے سناتے ہیں کہ ہمارے تو جو سن کر حالت خراب ہو جاتی۔ اللہ امت کی یہ حالت ہے۔ ایک صاحب آ کر سنا رہے تھے ان کے چچا کہ میرا بھائی جو ہے کئی دنوں سے بیمار پڑا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، بیوی دوسری ہے، اور بیٹا پہلی بیوی کا ہے، اور پوری رات جم کرتا ہے، اور باپ پر جو ہے پنشن آتی ہے اسے تقریباً 30,000 کے آس پاس،
اس کو روزانہ ہاتھ خرچ کے لیے 500 روپے دینا ہے، یہ کمانے تو جاتا نہیں، الٹا اسے 500 روپے دینا ہے، اور بقیہ پیسے دواؤں میں لگ جاتے باپ کے، ان کا گزران مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر باپ پیسہ نہ دے تو ماں سے باپ سے لڑنا بڑنا، آواز کرنا، ہنگامہ مچا دیتا، ڈر کے مارے روزانہ اسے ہاتھ خرچ کو پیسہ دے دیتے۔ یہ اولاد ہیں جو وبال جان ہیں، اور جس سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ کسی کی کوئی بے اولاد ہو جاتا ہے تو سمجھے کہ اللہ نے اس میں بھی خیر رکھا ہے، شاید کوئی ایسی نافرمان اولاد آ کر زندگی رلا دے ہماری، اس لیے کسی کو اللہ بے اولاد بھی کر دیتے ہیں، اس میں اس کی مصلحت سمجھے۔ لوگ جو ہے بعض اوقات بے اولادی اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے بہرحال اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا کبھی بھوک سے، ایک جو ہے اضطراری بھوک ہے جو مجبوراً ہمیں بھوک برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک اختیاری بھوک ہے جیسے ہم روزے کی حالت میں رکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھوک جو ہے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے فقیری دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجبوراً آدمی فقیر ہوتا ہے، کما نہیں پاتا ہے، غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اس کی کمائی اس کے آل اولاد کے لیے گھر کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے رسول کی فقیری اور مسکینی تھی، وہ اختیاری تھی، آپ چاہتے تو احد کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے کہا یہ فرشتے ہیں، یہ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر اس پہاڑ کو سونا کر دیں گے، آپ کے ساتھ جو ہے ساتھ چلے گا، جب چاہے آپ اسے توڑ کر اس میں سے خرچ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھا کر اللہ تیرا شکر ادا کروں، ایک وقت کھا کر جو ہے ایک وقت بھوکا رہوں تو اس پر صبر کروں، اس طرح میں شاکرین اور صابرین میں شمار ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی جو غریب تھے اور مسکین تھے، یہ ایسا نہیں کہ آپ کی مجبوری تھی، بلکہ آپ نے پسند کیا تھا مسکینی کو۔ اللہم احیینی مسکنا وامتنی مسکنا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینی زندہ رکھ، مسکینی کی حالت ہی میں موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے۔ مسکینی کا مطلب وہ جس کے پاس جو ہے کوئی مال جمع نہیں ہے، کوئی جائیداد جمع نہیں ہے، ایسے آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے یہ غریبی، اور آپ کا ایسا نہیں جیسے آج ہماری دنیا میں بہت سارے لوگ فقیر اس لیے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، مسکین اس لیے ہیں کہ وہ کما نہیں پا رہے ہیں یا ان کی کمائی ان کے لیے پوری نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال کی کمی، کبھی نفس کی کمی۔ مال کیا ہے؟ کبھی مال ہلاک ہو گیا، اور کبھی گھر والے، کبھی باپ گزر گیا، کبھی بیوی، کبھی بیٹا، کبھی فلاں گزرتے گئے۔ تو اس طرح جو ہے جانوں کی کمی، اور جانوں کی کمی انسان اس میں بڑا ہی بے بس ہوتا ہے، اپنے ہی گود میں بچہ مرتا رہتا ہے، بچہ نہیں پا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد جو ہے تدفین کے موقع پر آپ فرما رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تو صدمہ اور جدائی پر جو ہے انسان کو ہوتا ہی ہے۔ تو رونا جو ہے یہ منع نہیں ہے، واویلا مچانا، نوحہ کرنا، چیخیں مارنا، سر کو دے کر جو ہے دیوار کو سر دے کر مارنا، کپڑے پھاڑ کر رونا، یہ اسلام ناپسند کرتا ہے۔ بلکہ جاہلیت کے زمانے میں آج بھی سنتا ہوں غیروں میں کہ رونے کے لیے الگ لوگ ملتے ہیں جو کرائے پر ملتے ہیں، ان کو لا کر بٹھا دیے میت کے پاس، وہ مستقل روتے رہے۔ یہ نوحہ کرنا، انسان کو دکھ آئے اور روئے، یہ تو انسانی جو ہے مزاج ہے، انسانی صفت ہے، صدمہ پر روتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، کبھی آم کا باغ ہے پھل نہیں آیا، کبھی جو ہے تھوڑا سا آیا، اور لوگ کہتے ہیں ایک سال املی زیادہ آتا ہے، ایک سال آم زیادہ آتا ہے، کبھی یہ زیادہ کبھی وہ زیادہ، اور کبھی بالکل نہیں۔ آم جو ہے 5 لاکھ کا اندازہ تھا لیکن 2 لاکھ کا بھی نہیں آیا۔ کسی سال پورا فصل تباہ ہو گیا، پورے فصل کو ٹڈی دل بیٹھ کر کھا جاتی ہے، چاٹ جاتی، پورے فصل کو، اناج کو کھا جاتی ہے۔ کبھی سیلاب آ کر پورا فصل تباہ ہو جاتا ہے،
تو فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے لوگوں کی امتحان میں ڈالتے ہیں۔ جانوں کی کمی کی مثال لے لیجئے، ابھی کرونا گزرا، کیا حالت تھی لوگوں کی 2 سالوں کے 2 مرتبہ کے 2 اور تیسری مرتبہ کے کرونا میں، پہلی اور دوسری بار کی، کہ کئی طرح کے لوگ اپنے جو ہے اپنے اڑوس کے پڑوس کے جانے پہچانے ہسپتال میں بیڈ نہیں مل رہے ہیں اور لوگ پریشان پھر رہے ہیں۔ میرے اپنے علم میں کئی کروڑ پتی ایسے تھے جو 5-5 10-10 کروڑ خرچ کر کے بھی اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن ان کی جان بچ نہیں سکی، اس لیے کہ اللہ نے مقدر میں ان کی لکھ دی تھی کہ موت آئے۔ تو فرمایا کہ ان سب امتحان پر جو ایک صبر کرتے ہیں، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کا خوشخبری دے دیجیے۔ کیا کہتے ہیں صبر کر کے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے۔ ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات بیٹھی ہے کہ کسی کے مرنے پر پڑھے تو غلط ہے، کسی کا مرنا بھی ہمارے لیے مصیبت ہے، اس لیے انا للہ پڑھتے ہیں۔ آپ بجلی چلے جائے، کرنٹ چلے جائے، خدا نخواستہ کسی گرنے کی خبر ملے، خدا نخواستہ کوئی لاش ہونے کی خبر ملے، ہر جگہ فوراً سنتے انا للہ پڑھے۔ یہ انسان کو جو ہے صبر کے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اس پر برداشت کریں۔ علماء نے اسے بڑی اچھے انداز سے سمجھا، پوری کائنات اللہ کی، کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، چاہے ہمارے دکانیں ہوں یا ہمارا کاروبار ہو یا ہمارا ملک ہو یا ہماری بیوی بچے ہو، جب چاہے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس کی چاہے جان لے سکتا ہے، جس کی چاہے صحت لے سکتا ہے، اس کی مرضی۔ وہ صحت دینے والا بھی ہے، بیماری دینے والا بھی ہے، نفع دینے والا بھی ہے، نقصان دینے والا ہے، ایمانی تقاضا۔ جب بھی کوئی نقصان آئے تو اس پر صبر کرے، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی مرضی جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ ہے مومن کی شان کہ واویلا نہ مچائے، اور صبر دھیرے دھیرے آ ہی جاتا ہے، اول وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک عورت جو قبر کے پاس میٹھی کچھ برابر کرتے رو رہی تھی، شاید اس کے بیٹے کی وہ قبر تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رونا بند کرو اور صبر کرو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، اس نے کہا آپ کو کیا پتہ مجھ پر کیا گزرا ہے، مجھے جو تکلیف پہنچی آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول وہاں سے آگے چلے گئے، آگے بڑھ کر نکل گئے۔ کسی خاتون نے دیکھ لیا تو اسے کہا یہ تم نے کس سے بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، تم نے ان سے بات کیا، اور اس طرح سے گستاخانہ انداز یا جو ہے تہذیب سے ہٹ کر تم نے بات کیا۔ وہ عورت دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئی، ڈھونڈتے ہوئے، اسے خیال تھا کہ دربان ہوگا، باڈی گارڈز ہوں گے، اندر جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن آئے تو دیکھا کہ چھوٹا سا گھر ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور آ کر کہا معاف کیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس طرح سے اس لیے بات کر دیا، آپ مجھے معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر مصیبت جب آتی ہے اول وقت اس وقت پر صبر کرنا ہے، بعد میں تو دھیرے دھیرے جو ہے صبر آ ہی جاتا ہے۔ عین وقت پر صبر، گود میں بچہ مر جاتا ہے، سر رکھے کبھی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، گود میں سر رکھے اس کی جان نکلتی ہے، کبھی جو ہے شوہر کی جان نکلتی ہے، تو یہ سب وہ کیفیت ہے کہ آدمی اگر اسی کیفیت میں رہے تو وہ زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ نے بھول دے کر بھی انسان پر بڑا احسان فرمایا، اگر انسان کے اندر بھول والی مزاج نہ ہوتی تو پھر انسان جو ہے ان غم کے لمحات کو بھول نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ انسان نسیان سے نکلا ہے لفظ، اور نسیان کے معنی بھول ہے۔ حضور نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی اور بھول جو ہے اٹھا دی گئی، یعنی معاف کر دی گئی، اگر کسی سے غلطی سے ہو گئی، کسی سے بھول سے ہو گئی، کچھ نہیں کرتا۔ ایک آدمی عصر کے بعد وضو کیا، پھر بیچ میں استنجا کو گیا، اسے یاد ہی نہیں تھا وہ استنجا گیا، مغرب پڑھ لیا، اس نے سوچا میرا وضو ہے، پھر کبھی یاد نہیں آیا اسے، اب اس نے بھولا، جو استنجا کو گیا اور وضو نہیں تھا وہ بھول گیا، اس لیے معاف ہے وہ۔ ایک آدمی جان بوجھ کر وضو کے بغیر پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوتی،
ایک آدمی 5 رکعت پڑھ لیا، اسے پتہ ہی نہیں 5 رکعت پڑھا ہے، غلطی ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں اس بھول کا، اب اسے کیا کہیں گے؟ نماز تو اس کی نہیں ہوگی جسے پتہ ہو کہ اس نے 5 رکعت پڑھا ہے 4 کی جگہ، جس سے بھول ہوگی اور وہ جانتا بھی نہیں، وہ کیا کرے؟ بہرحال تو فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو جو انا للہ پڑھتے ہیں۔ پھر آگے کی آیت کا خلاصہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان آفتوں پر، ان مصیبتوں پر، ان آزمائشوں پر صبر کرنے والے پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اولئک هم المہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ورنہ دیکھیے عام طور پر جو ہے مصیبت کے لوگوں کی شکایتیں جو ہے رہتی ہیں۔ حضور نے ایک دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی بنی، ام المؤمنین بنی، پہلے وہ ام سلمہ تھی، سلمہ ان کی بیٹی تھی اور سلمہ کے باپ حضور نہیں کوئی اور تھے، یعنی پہلے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دعا پڑھی اللہم اجرنی فی، حضور نے کہلا کر بھیجا صبر کرو اور یہ دعا پڑھو اللہ تمہیں اس سے بہتر نوازے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر بہتر خاندان کا ہے، بہتر اخلاق کا ہے اور بڑے اچھے انداز سے پیش آتا تھا، اس سے تو بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن بہرحال میں نے دعا پڑھی، اللہ سے امید رکھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد نکاح کا پیغام آیا، میں نبی کے نکاح میں گئی اور میں نے جو ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ام سلمہ کے باپ سے یعنی میرے پہلے شوہر سے بہتر نکلی، یعنی میرے پہلے شوہر سے بہتر بدل میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے وہ عطا کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں یہی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ اس سے بہتر دینا چاہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ حاضرین، یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ تھا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ حالات انسان پر آتے ہیں، اللہ کے طرف سے سمجھ کر اسے برداشت کریں، یعنی کہ آپ اللہ سے جو ہے آفتیں مانگیں، بلکہ آفتیں آئیں تو صبر کریں۔ علماء نے بڑے نقطے کی بات لکھی ہے، صبر کی دعائیں نہ کریں، اللہ مجھے صبر دے، اس لیے کہ صبر مصیبت آنے پر کرتا ہے، صبر کی دعائیں نہ مانگے، لیکن مصیبت آ جائے، آفت آ جائے تو صبر کی کوشش کرے۔ ایک بزرگ کسی کے گھر گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے قریبی زمانے کا قصہ ہے، انہوں نے بتایا کہ حضرت میرے پر یہ حالات آتے رہتے ہیں۔ حضرت ان کے گھر گئے، دیکھا تو ان اللہ مع الصابرین بورڈ لکھا تھا ان کے گھر میں۔ حضرت نے کہا بھائی یہ صبر والا بورڈ تم نے آیت لکھ رکھی ہے، اب مصیبتیں تو آگیں پہلے سے نکالو، تمہیں چاہتے ہو کہ تمہیں صبر آئے تو صبر آنا تو مصیبت آنا ہے، مصیبت آئے گی تبھی تو تم صبر کرے گی، اسے نکالو۔ بہرحال یہ چند آیتوں کا خلاصہ تھا، میں مسائل کو وقت کا خیال کرتے ہوئے آج نہیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔